امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق رضی اللہ کہ فہو افضل الاولیاء من الاولین والآخرین وقد حکی الاجماع علی ذالک، کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر چونکہ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ ولایت کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ اولین اور آخرین میں جو سب سے افضل ہیں اولیاء سے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خلفائے اربعہ میں سے سب سے جو افضل ہیں اہل سنت کے ہاں وہ کون ہیں؟ اچھا جی، حمدن کثیرن والصلاۃ علی نبی وعلی آلہ واصحابہ نبی، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم فقہ کے اعتبار سے حنفی ہیں، احناف سے ہمارا تعلق ہے، عقائد کے اعتبار سے ہم اہل السنت والجماعت ہیں، ماتریدیہ ہیں، چاہے اب اہل السنت والجماعت اشاعرہ بھی ہیں، اہل السنت والجماعت ماتریدیہ بھی ہیں۔ اب عرف کے اندر ایک معمول ہے، عرف کا یہ قاعدہ ہے کہ جب باپ موجود ہو تو اس کی موجودگی میں اولاد کو جھگڑنا نہیں چاہیے، فیصلہ کرنے کے لیے باپ موجود ہے۔ جب ہمارے پاس احناف کی کتب بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اہل السنت والجماعت کی کتب عقائد کے اعتبار سے وہ بھی موجود ہیں، متکلمین کی، فقہاء کرام کی تمام کتب موجود ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اس سے قبل جھگڑا جو تھا وہ صرف اور صرف اس بات پہ تھا کہ شیعہ جو فضیلت دیتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے تھے، اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ لیکن آج 1400 سال بعد فقہاء کرام کی کتب بھی چھوڑ دی گئی، علماء متکلمین کی کتب بھی چھوڑ دی گئی، اور آپس میں اہل السنت والجماعت ہی ایک دوسرے کی ٹانکیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے پہلے فقہ اکبر ابو المنتہی کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ بیان کرتے ہیں افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ثم عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ثم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب دیکھو وہ بیان کرتے ہیں افضل الناس بعد النبیین، نبیین کے بعد جو اس دنیا میں لوگوں میں جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب جب باب موجود ہے، احناف کی کتب موجود ہیں، اس کے اوپر ابو المنتہی میں وہ حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے اوپر، نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی شخص کے اوپر نہ سورج غروب ہوا اور نہ سورج طلوع ہوا، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو حضرت صدیق اکبر سے افضل ہو اور اس کے اوپر سورج طلوع ہو یا غروب ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر نبیوں اور رسولوں کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو پیدا ہو سکتا جو حضرت صدیق اکبر سے افضل ہو جائے، یہ ابو المنتہی کے اندر۔ پھر اس کے بعد شرح ملا علی قاری، شرح ملا علی قاری جنہوں نے فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے، آپ بیان کرتے ہیں یہی افضل الناس بعد الانبیاء، اسی کی شرح کے اندر کہ فہو افضل الاولیاء من الاولین والآخرین وقد حکی الاجماع علی ذالک، کہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر چونکہ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ ولایت کا ہے، تو فرماتے ہیں کہ فَهُوَ أَفْضَلُ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہ اولین اور آخرین میں جو سب سے افضل ہیں اولیاء سے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وَقَدْ حُكِيَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ، اور اسی کے اوپر اجماع ہے۔ پوری کائنات کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی سارے لوگوں میں، سارے ولیوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ فقہ اکبر ہے، تو شرح مواقف اس کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں فی افضل الناس بعد رسول اللہ وعندنا قدماء المعتزلۃ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وعند شیعیۃ واکثر متاخر المعتزلۃ علی، کہ فرماتے ہیں
کہ افضل الناس بعد رسول اللہ، ہمارے نزدیک یعنی اہل السنت والجماعت کے نزدیک، اب شرع مواقف کسی زمانے میں یہ سبقاً پڑھائی جاتی تھی، یہ اہل السنت والجماعت کے جتنے بھی مدارس ہیں جو حضرت نظام الدین سیالوی علیہ الرحمہ نے جو بنایا تھا اپنا نصاب، اس کے اندر یہ سبقاً کتاب رکھوائی گئی تھی۔ اب اس کے اندر وہ باقاعدہ طور پہ بیان کرتے ہیں، میر سید شریف جرجانی علیہ الرحمہ نے جو شرح کی قاضی عدود علیہ الرحمہ کی، فی افضل الناس بعد رسول اللہ ہوا عندنا واکثر قدماء المعتزلہ ابو بکر، کہ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور اکثر جو پرانے معتزلہ ہیں ان کے نزدیک بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی افضل ہیں، تمام لوگوں میں سب سے افضل۔ لیکن وعند شیعتی واکثر متاخر المعتزلہ علی، لیکن شیعوں کے نزدیک اور اکثر معتزلوں کے نزدیک جو افضل ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو نا، جو خود کو اہل سنت والجماعت میں بھی سے کہے، خود کو حنفی بھی کہے، اس سے بڑھ کے جو خود کو بریلوی بھی کہے، اور پھر اس کے بعد کلام کرے کہ نہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا افضل ہے من وجہ۔ اب دیکھو، اس کو یا تو خود کو نکالنا چاہیے، خود کو یہ کہے کہ میں حنفی نہیں ہوں، خود کو کہ ماتریدی نہیں ہوں، خود کو کہے میں اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوں، تو پھر اس کے بعد جو مرضی کلام کرے۔ اب شرح مقاصد ہے علامہ تفتزانی علیہ رحمہ کی، آپ بیان کرتے ہیں کہ الافضلیت عندنا بترتیب الخلافت، افضلیت ہمارے نزدیک وہ بترتیب الخلافت ہے، جو پہلا خلیفہ ہے وہی سب سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ، لہذا وہی سب سے افضل۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دوسرے نمبر پہ خلیفہ، آپ دوسرے نمبر پہ سب سے افضل۔ پھر تیسرے نمبر عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ بیان کرتے ہیں مع تردد فیما بین عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما وعند شیعتی و جمہور المعتزلۃ الافضل علی، بیان کرتے ہیں کہ شیعہ اور جمہور معتزلہ کے نزدیک جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے وہ افضل ہے۔ اب یہ شرح مقاصد ہے۔ پھر اس کے بعد المسامرہ، یہ المسایرہ کی شرح ہے کمال ابن حمام علیہ رحمہ کی۔ آپ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وصح فیہ من حدیث محمد ابن الحنفیہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، قلت لابی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فقالا، تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے۔ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ قلت ثم من، پھر بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کون افضل ہے؟ قالا ثم عمر، فرمایا پھر عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھو یہ المسامرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اس کے بعد شرح عقائد امام غزالی علیہ رحمہ کے، آپ بیان کرتے ہیں وَأَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ افضل الناس بعد رسول اللہ، لوگوں میں سب سے افضل رسول اللہ کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے۔ والإجماع على افضلیتہ علی سائر صحابتی، اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ تمام صحابہ کا بھی اس پر اجماع تھا کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ صحابہ کے اندر یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل۔ اب دیکھیں شرح عقائد نسوی ہے جو سبقاً پڑھائی جاتی ہے، اس کا جو متن ہے حضرت عمر نسوی علیہ رحمہ نے جو اس کا متن لکھا ہے، اور اس کے اندر آپ بیان کرتے ہیں وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيِّنَا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عمر ثم عثمان ثم علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ افضل البشر بعد النبیین، نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی شرح میں علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں علی ھذا، یعنی کہ علی ھذا الترتیبی وجدنا السلف، کہ اس ترتیب پر ہم نے اپنے سلف و صالحین کو پایا۔ وہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ ہیں، سب سے پہلے سلف و صالحین، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اسلاف کا جو طریقہ کار ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ میں سے اور تمام لوگوں میں سے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔
پھر فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ دلیل عَلَى ذَلِكَ لَمَا حَكَمُوا بِذَلِكَ کہ ظاہری بات ہے ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تھی، اگر دلیل نہ ہوتی تو کیوں اس کے بعد حکایت کرتے؟ ضرور ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر حکم لگایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد تمہید ابو شکور سالمی ہے، جو الامام ابو شکور محمد بن عبد السعید سالمی، جو کہا جاتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے ہم اثر ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال اہل السنت والجماعت ان افضل الخلق بعد الانبیاء والمرسلین والملائکہ کان ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اہل السنت والجماعت کے نزدیک مخلوق میں نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد، بعد الانبیاء والمرسلین والملائکہ، اور جو اولو العزم ملائکہ ہیں، رسول ملائکہ ہیں، ان کے بعد جو سب سے زیادہ افضل ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ افضل ہیں۔ اب دیکھو تمہید ابو شکور سالمی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی شخص خود کو بریلوی کہے، وہ دور کی بات کہ خود کو حنفی کہنا، وہ دور کی بات خود کو اہل سنت والجماعت کہنا، یہ کوئی آدمی خود کو بریلوی کہہ رہا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں ایک جواب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، یہ جو جلد نمبر 29 ہے، بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین، کہ ابو بکر سب اگلوں پچھلوں میں سے سب سے افضل ہیں، اور سب آسمان والوں اور سب زمین والوں میں سے افضل ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے، کہ انبیاء و مرسلین کا رتبہ جو ہے وہ ان سے افضل ہے۔ اب دیکھیں خود کو کوئی آدمی بریلوی کہتا پھرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تمام اولین و آخرین سے افضل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ہیں، پھر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی خود کو سنی بھی کہے، ایک آدمی خود کو حنفی بھی کہے، ایک آدمی خود کو بریلوی بھی کہے، اور اس کے بعد کہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملی، کہ آپ کے افضل ہونے میں مجھے کوئی کتاب نہیں ملی۔ اب میں نے آپ کے سامنے درجنوں حوالے رکھ دیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ افضل الخلق بعد النبیین ہیں، اسی کے اوپر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔